بلوچستان کے ضلع خاصدار میں ایک پہاڑی وادی ہے جس وادی کو لاہوت لامکان کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ صدیوں سے عقیدت مندوں کے لیے روحانی سفر کی منزل رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 500 سال پہلے سید بلاول شاہ نورانی یہاں تشریف لائے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی عبادت اور ریاضت میں گزاری تھی۔ انہیں لوگ شاہ نورانی سرکار یا نورانی نور کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو نورانی نور کے ایسے کرامات کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں، اگر آپ نورانی نور جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کراچی سے بلوچستان 110 سے 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آنا پڑے گا۔ نورانی نور وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایک جن کو قبضے میں لیا جو لوگوں کو پریشان کرتا تھا اور لوگوں کی بے وجہ جان لیتا تھا، اور اسی وادی میں مولا علی کے قدم مبارک بھی واقع ہے۔ اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس وادی میں تشریف لائے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وادی میں دودھ کا چشمہ بھی بہتا تھا جس میں سونے کی مچھلیاں تھیں۔ کیا یہ چشمہ آج بھی واقع ہے یا نہیں؟ تو ان سب سوالات کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں۔ تو آپ سے ہمیشہ کی طرح التماس کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح شروع سے۔ شاہ نورانی کا مزار ایک پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں پہنچنا آسان نہیں، کیونکہ یہاں پر جانے کے لیے آپ کو مشکلات اور مختلف پہاڑی راستوں سے گزر کر جانا ہوتا ہے۔ لوگ سیون شریف سے پیدل 14 دن کا سفر طے کر کے آتے ہیں، اور کچھ لوگ کراچی سے بلوچستان کا سفر گاڑیوں کے ذریعے طے کر کے آتے ہیں، جو تقریباً کراچی سے بلوچستان کے درمیان 110 سے 200 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے جو انسان خلوص سے یہ سفر مکمل کرے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس وادی میں ایک چشمہ ہے جسے لوگ دودھ کا چشمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا پانی سفید اور دودھ جیسا دکھائی دیتا ہے۔ عقیدت مند اسے برکت والا سمجھ کر پیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے یہاں قیام فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے پانی نکالا جس سے سنہری مچھلیاں پیدا ہوئی، جنہیں آج بھی لوگ نورانی مچھلیاں کہتے ہیں۔ نورانی وادی میں ایک پتھر پر پاؤں کا نشان اور دوسرے پر اونٹ کے قدم کا نشان موجود ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ یہ حضرت علی کے نشانات ہیں۔ یہی نہیں، بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلا قدم اسی جگہ رکھا تھا، اس لیے اسے نور کی وادی اور روحانی دروازہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سیون سے نورانی نور سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سفر کے دوران ہی 14 ایسے مقامات سے گزرنا ہوتا ہے جو بہت ہی مشہور ہیں۔ ہر مقام پر زائرین قیام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اپنے دل کی مرادیں مانگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک شخص بیمار حالت میں مزار پر آیا، اس نے چشمے کا پانی پیا اور صحت یاب ہو گیا۔ کسی نے دعا مانگی تو اسی رات خواب میں شاہ نورانی سرکار نے اس کی رہنمائی کی۔ لوگ مانتے ہیں کہ یہاں کی خاک میں بھی شفا ہے، یہاں کی ہوا میں بھی سکون ہے اور یہاں کی روشنی میں نور ہے۔ شاہ نورانی کا مقام صوفی روایت میں بہت بلند سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جگہ نور الہی کا منظر ہے، جہاں زمین اور آسمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ یہاں مانگی گئی دعائیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں، اس لیے لاکھوں زائرین ہر سال یہاں قافلوں کے ساتھ اور پیدل سفر کر آتے ہیں۔
پہاڑوں سے گزر کر مشکل راستے طے کر کے صرف ایک مقصد سے نور حاصل کرنے کے لیے یہاں پر لوگ آتے ہیں۔ نورانی نور کی وادی آج بھی اپنے اندر راز سمیٹے بیٹھی ہے۔ پہاڑوں کی خاموشی میں، چشموں کے بہاؤ میں ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ یہ وہ جگہ جہاں ایمان، عقیدت اور محبت ایک ہو جاتی ہے۔ شاہ نورانی سرکار کے در پر حاضری دینے کے لیے یہ وہ سفر ہے جسے لاہوتیوں کا سفر کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا سفر جو جسم سے نہیں، روح سے طے ہوتا ہے۔ ہر سال ہزاروں عقیدت مند سیون شریف سے نورانی وادی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ان کا سفر تقریباً 14 دنوں کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ خود کو لاہوتی کہتے ہیں۔ یعنی وہ مسافر جو لاہوت لامکان کی طرف جا رہے ہو۔ یہ زائرین دن رات پہاڑوں میں چلتے ہیں، کبھی سخت دھوپ میں، کبھی تیز ہواؤں میں۔ راستے میں نہ ہوٹل ہے نہ آرام گاہ، لیکن ان کے دلوں میں صرف ایک نعرہ گونجتا ہے، یا علی مدد، یا نورانی سرکار۔ آخر میں زائرین ایک بڑے پہاڑ کے نیچے پہنچتے ہیں جہاں ایک اندھیری غار ہے جسے غار ہود کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت علی نے قیام فرمایا۔ روایت کہ ایک رات جب حضرت علی یہاں تشریف لائے تو ان کے ساتھ ان کی اونٹنی بھی تھی۔ انہوں نے غار کے اندر نماز ادا کی اور اپنی اونٹ کو باہر باندھا۔ جب وہ واپس نکلے تو اونٹ پتھر بن چکا تھا، اور آج بھی غار کے پاس وہ پتھریلا نشان موجود ہے۔ غار کے قریب ایک چشمہ ہے جس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ اسے لوگ دودھ کا چشمہ یا نورانی چشمہ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے اپنی تلوار سے زمین پر ضرب لگائی اور وہاں سے پانی پھوٹ نکلا۔ جب وہ پانی بہنے لگا تو اس میں سنہری مچھلیاں پیدا ہوئی۔ یہ مچھلیاں کبھی پکڑی نہیں جا سکتی۔ جو کوئی انہیں پکڑنے کی کوشش کرے وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ عقیدت مند ان مچھلیوں کو نورانی مخلوق کہتے ہیں جو صرف برکت کے لیے وہاں رہتی ہے۔ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں یہاں ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے۔ یہ میلہ عرس شاہ نورانی کہلاتا ہے۔ ہزاروں زائرین، فقیر، درویش اور زاہد وادی میں جمع ہوتے ہیں۔ ہر طرف یا علی کے نعرے، ڈھول، قوالیاں اور چراغوں کی روشنیاں ہوتی ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب پہاڑوں پر اذکار کی آواز گونجتی ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے خود وادی یا علی مدد پڑھ رہی ہو۔ لوگ یہاں اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں جو نورانی کے در سے مانگتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ شاہ نورانی سرکار کا اصل نام حضرت سید محمد نورانی شاہ بتایا جاتا ہے۔ آپ حضرت امام علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، یعنی سید علوی نسب سے، اور روحانی نسبت آپ کی براہ راست حضرت علی سے جڑتی ہے۔ روایت کے مطابق آپ کی ولادت ایران کے ایک شہر قندھار کے قریب ہوئی، اور آپ کو بچپن ہی سے عبادت، تنہائی اور ذکر الہی کا شوق تھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو ایک خواب میں حضرت علی نے آپ کو حکم دیا، اے نورانی جا وادی بلوچستان میں میرا نور پھیلانا۔ یہی وہ خواب تھا جس نے آپ کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ آپ نے اپنا وطن چھوڑا اور ایک لمحے روحانی سفر کے بعد بلوچستان کے اس پہاڑی وادی میں پہنچے جو آج نورانی وادی کے نام سے مشہور ہے۔ جب آپ یہاں پہنچے تو یہ علاقہ بالکل ویران تھا۔ پہاڑوں میں سانپ، بچھو، درندے، ہر طرف خوف تھا، لیکن آپ نے ان سب سے نیاز ہو کر غار میں قیام کیا۔ غار آج غار نور کہلاتی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ آپ 40 دن تک بغیر کھائے پیے عبادت میں مصروف رہے۔ 40ویں دن جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو غار کے دیواروں سے نور پھوٹنے لگا۔